بسم اللہ الرحمن الرحیم الرابع الاستفهام عن النفی نحو علی استبارہ وهذه الاقسام الثلاثة مختصة بالدخول على الجملة الاسمیة حمزے سے مرکب ہونے والی کلمات میں سے علی کی بحث شروع ہو گئی ہے۔ تو گزشتہ درس میں کہا علی کے 5 اقسام ہے۔ ٹوٹل کتنے اقسام ہے؟ 5۔ ان میں سے سب سے پہلا کیا ہے؟ علی تنبیہ۔ علی تنبیہ کے بارے میں کہا یہ دونوں جملوں پر آ سکتا ہے، جملے اسمیہ پر بھی داخل ہو سکتا ہے، جملے فعلیہ پر بھی آ سکتا ہے، دونوں کی مثال دیا۔ اس کے بعد علی کا دوسرا قسم علی توبیخ ہے، مذمت والا علی ہے۔ تیسرا علی تمنی ہے، ارزو اور لیتا کے معنی میں آئے گا۔ چوتھا جو آج پڑھنا ہے علی استفہام ہے، نفی کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ تو کہہ رہے کہ یہ 3 جو علی توبیخ و تمنی استفہام ہے، یہ تینوں جملے اسمیہ کے ساتھ خاص ہے۔ علی توبیخ فقط جملے اسمیہ پر داخل ہوگا، علی تمنی فقط جملے اسمیہ پر آئے گا، فعلیہ پر نہیں آ سکتا ہے۔ علی استفہام فقط جملے اسمیہ کے ساتھ خاص ہے۔ اور آخری علی عرض و تحزیز ہے، یہ فقط جملے فعلیہ کے ساتھ خاص ہے، یہ اسمیہ پر نہیں آئے گا۔ بس ان 5 میں سے 3 جملے اسمیہ کے ساتھ خاص ہو گیا، پہلا والا ہے دونوں جملوں کے لیے ہے، اس میں کوئی خاص نہیں ہے۔ تنبیہ، علی تنبیہ اسمیہ فعلیہ دونوں پر آ سکتا ہے۔ اور آخری قسم علی جملے فعلیہ کے ساتھ خاص ہے، اسمیہ پر نہیں آئے گا۔ یہاں تک سمجھ میں آیا؟ ہاں۔ اس کے بعد یہاں فرماتے ہیں جو علی تمنی کے معنی ہے اور علی توبیخ ہے اور علی استفہام، یہ تو جملے اسمیہ کے ساتھ خاص ہے، اور یہ عمل کرنے میں لا نفی الجنس والا عمل کرے گا۔ لا تبرئہ کہا، لا تبرئہ سے مراد لا نفی الجنس ہے، تو لا نفی الجنس کا عمل ان کا عمل ہے، حروف مشابہ الفعل والا عمل ہے، اسم کو نصب دینا، خبر کو رفع دینا، یہ لا نفی الجنس کا کام ہے، اور یہ علی بھی لا نفی الجنس والا عمل کرے گا۔ اما علی تمنی میں ایک خاص حکم ہے، وہ یہاں بتا رہے ہیں، اس کی وجہ بتائیں گے۔ علی تمنی لا نفی الجنس والا عمل کرے گا، لیکن اس کے لیے فقط اسم کی ضرورت ہے، خبر کی ضرورت نہیں ہے۔ ویسے تو لا نفی الجنس کے لیے اسم و خبر دونوں چاہیے، اما علی تمنی کے لیے فقط اسم پر گزارا کیا جائے گا، خبر کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، اب یہ کیوں؟ اس کی وجہ بتا رہے ہیں کیوں اس کے لیے خبر کی ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسرا حکم اس علی کے بارے میں یہ ہے کہ اس کے محل کی رعایت کرنا جائز نہیں ہے۔ لا نفی الجنس میں اس کے اسم اور اس لا کے محل کی رعایت کرتے ہیں، کیونکہ محل ابتدا ہے، محلاً مرفوع ہے، تو اگر اس پر کوئی اسم عطف کرے یا کوئی تابع لائے تو اس کی محل کی رعایت کرتے ہیں، کبھی لفظ کی رعایت کرتے ہیں۔ لیکن علی لا نفی الجنس میں سے جو علی تمنی والا ہے، اس میں محل کی رعایت کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ دوسرا حکم ہے اس علی کے بارے میں۔ اور اس علی تمنی کا تیسرا حکم یہ ہے کہ علی کو الغاء کرنا جائز نہیں ہے، یعنی عمل سے ملغا کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ بس علی تمنی میں 3 خصوصی احکام ہے۔ 3 خصوصی احکام کیا ہوا؟ دوبارہ بتا رہا ہوں۔ پہلا حکم یہ ہے کہ اس کے لیے خبر کی ضرورت نہیں ہے، یہ ایک حکم۔ دوسرا حکم یہ ہے کہ اس علی کے اسم کی محل کی رعایت کرنا جائز نہیں ہے۔ تیسرا حکم یہ ہے کہ اس علی کو عمل سے ملغا کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ یہ 3 احکام۔ اب ان میں سے ہر ایک کی وجہ بتاتے ہیں، بھائی کیوں اس کے لیے خصوصی 3 احکام ملا ہے۔ تو پہلا حکم یہ تھا علی تمنی والے کے لیے خبر کی ضرورت نہیں ہے، کیوں؟ اس کی وجہ بتا رہے کیونکہ اتمنی کے معنی میں ہے، علی تمنی والا اتمنی فعل کا معنی دے رہے ہیں، اتمنی کے لیے کوئی خبر نہیں ہے۔ اور دوسرے حکم کے لیے جو وجہ بتا رہے آخری 2 حکم، یعنی اس کے محل کی رعایت کرنا جائز نہیں ہے اور اس کے الغاء بھی جائز نہیں ہے، اس کی وجہ بھی بتا رہا ہے کیونکہ یہ لیتا کی جگہ پر آئے گا، چونکہ علی لیتا کے معنی میں آیا ہے اور لیتا کے اسم کے محل کی رعایت کرنا جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح
اوپر جو شعر ہم نے مثال دیا ہے علی عمر واللہ مستطاع رجوعہ کی ترکیب بھی کر رہا ہے کہ جب اس کے لیے خبر کی ضرورت نہیں ہے تو یہاں ترکیب میں علی عمر واللہ مستطاع رجوعہ میں ترکیب اس طرح ہونا چاہے عمرہ اس میں علی ہے اور واللہ یہ پہلی صفت ہے، واللہ یولی فعل فاعل جملہ پہلی صفت ہوگا عمرہ کے لیے، مستطاع رجوعہ یہ دوسری صفت ہوگی، یہ دوسرا جملہ ہے، مستطاع خبر مقدم رجوعہ مبتدا مؤخر، یہ مل کر جملہ صفت واقع ہوگا عمرہ کے لیے اور اس کے لیے خبر نہیں ہے۔ بس یہاں تک علی کے بارے میں، علی کے چوتھے قسم کے بارے میں بحث مکمل۔ اس کے بعد آخری علی عرض و تحزیز والا ہے جو جملہ فعلیہ کے ساتھ خاص ہے۔ اور عرض و تحزیز میں کیا فرق ہے؟ تو کہہ رہے ہیں عرض و تحزیز دونوں ایک معنی میں مشترک ہے، دونوں کا مطلب کسی چیز کو مانگنا ہے، کسی سے کسی شے کو مانگنے کو عرض بھی کہتے ہیں، تحزیز بھی کہتے ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ عرض نرمی سے مانگنا اور تحزیز کا معنی ہے سختی سے مانگنا، اس میں فرق یہ ہے۔ عرض میں عرض یعنی آرام سے ادب سے مانگے، جیسے کہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے نا، عرض کرتے ہیں، تو عرض کرنے کا معنی یعنی خواہش کرنا، کسی بڑے سے آپ درخواست خواہش کرتے ہیں، درخواست لکھتے ہیں تو سلام کے بعد کیا کرتے ہیں؟ عرض یہ ہے کہ مجھے چھٹی دے دو یا میرا یہ کام ہے برائے مہربانی مجھے یہ دے دو وہ دے دو، یہ عرض ہے۔ تحزیز سختی سے مانگنا، جس طرح ڈاکو جو ہے آپ سے موبائل چھینتے ہیں تو برائے مہربانی دے دو تو نہیں کہتے ہیں نا، بلکہ دے دو ورنہ تمہیں گولی مار کے تمہارا کھوپڑی ہوا میں اڑا دوں گا، تو پھر وہ ڈر کے دے دے گا۔ تو یہ تحزیز ہے، تحزیز میں بھی مانگنا ہے لیکن مانگنا سختی کے ساتھ۔ بس یہ علی کی باتیں یہاں تک مکمل ہو گئی ہے، عبارت کا ترجمہ کریں گے۔ اس کے بعد اللہ ایک اور کلمہ ہے جو حمزے سے بننے والا، اللہ لام تشدید کے ساتھ ہے، وہ الگ بتائیں گے اگر ٹائم بچ جائے تو۔ الرابع تک عبارت پڑھ لیا تھا نا، الرابع الاستفہام عن النفی، علی کے 5 اقسام میں سے چوتھا علی استفہام عن النفی ہے، نفی سے پوچھنا، کیونکہ ایک دفعہ مثبت کے بارے میں پوچھتے ہیں ایک دفعہ منفی کے بارے میں، تو نفی کے بارے میں جب پوچھتے ہیں تو علی استعمال کرتے ہیں۔ مثال دیتے ہیں، نہ ہو علی استبارا، کیا صبر نہیں ہے؟ کوئی بے صبری دکھا رہا ہے تو آپ اس سے پوچھتے ہیں علی استبارا، کیا صبر نہیں ہے تمہیں؟ صبر کرو، صبر نہیں ہے، تو یہ علی استفہام کے معنی میں آیا ہے۔ اور صبر نہ ہونے کے بارے میں پوچھا ہے، سمجھ میں آیا؟ صبر ہونے کے بارے میں تو نہیں پوچھا، نہ ہونے کے بارے میں، تو نفی ہو گیا نا، استفہام عن النفی ہے۔ وَهَذِهِ الْأَقْسَامُ الثَّلَاثَةُ مُخْتَصَّةٌ بِالدُّخُولِ عَلَى الْجُمْلَةِ الْإِسْمِيَّةِ، اور یہ 3 اقسام علی کے جو آخری 3 بتائے نا، علی توبیخ، علی تمنی اور علی استفہام، یہ تینوں جملہ اسمیہ پر داخل ہونے کے ساتھ خاص ہے، یعنی ان کا ساتھی جملہ اسمیہ ہے، فعلیہ پر نہیں آئے گا۔ وَتَعْمَلُ عَمَلَ اللَّهِ التَّبْرِئَةِ، اور یہ لا نفی الجنس والا عمل کرے گا۔ لا تبریہ وہی لا نفی الجنس ہے جو پورے جنس کو نفی کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ وَلَكِنْ تَخْتَصُّ الَّتِي لِلتَّمَنِّي بِأَنَّهَا لَا خَبَرَ لَهَا لَفْظًا وَلَا تَقْدِيرًا، ولیکن کے بعد کہہ رہے کہ لا نفی الجنس والا عمل تو کرے گا، لیکن اس علی کے لیے خاص احکام ہے، 3 احکام خصوصی بتایا ہے۔ علی جو بمعنی تمنی والا ہے، اس میں 3 اسپیشل اقسام اور احکام ہے۔ ولیکن تختص التی للتمنی، لیکن وہ علی جو تمنی والا ہے وہ خاص ہے، بأنہا لا خبر لہا لفظاً ولا تقدیراً، اس علی کے لیے کوئی خبر نہیں ہے، نہ لفظاً ہے نہ تقدیراً ہے۔ لا نفی الجنس کے لیے خبر ہوگی نا، یا ظاہراً ہے یا تقدیر میں ہے، اسم بھی ہے خبر بھی ہے، لیکن اس علی کے لیے کوئی خبر نہیں ہے، یعنی اس کے لیے خبر کی ضرورت نہیں ہے، بس اسم پر گزارا کرے گا، ہاں خبر کی ضرورت نہیں ہے اس کو۔ لفظاً بھی خبر نہیں ہے، تقدیراً بھی نہیں ہے، یہ ایک حکم ہو گیا۔ دوسرا ہے وَبِأَنَّهَا لَا يَجُوزُ مُرَاعَةُ مَحَلِّهَا مَعَ اسْمِهَا، اور جائز نہیں ہے اس علی کا محل اسم کے ساتھ رعایت کرنا، علی اور اپنے اسم کے ساتھ محل کی رعایت کرنا جائز نہیں ہے۔
یہ دوسرا حکم ہو گیا۔ تیسرا حکم یہ ہے وَأَنَّهَا لَا يَجُوزُ إِلْغَاؤُهَا، اور اے علی تمنی ملغا کرنا جائز نہیں ہے، وَلَوْ تَكَرَّرَتْ، اگرچہ یہ تکرار ہو جائے۔ لائن فی الجنس کے احکام میں سے ایک یہ ہے کہ اگر تکرار ہو تو ملغا بھی کر سکتے ہیں، جیسے کہ مثال دیا تھا لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کلمے میں 5 طریقوں سے پڑھ سکتے ہیں، لا حول بھی پڑھتے ہیں، لا حولن بھی پڑھتے ہیں، لا حول پڑھ سکتے ہیں۔ تو لا حولن کیوں پڑھتے ہیں؟ لا کو عمل سے ملغا کرتے ہیں۔ اگر تکرار ہو تو لائن فی الجنس میں کیا کرنا جائز ہے؟ عمل سے ملغا کرنا، عمل کو باطل کرنا جائز ہے۔ اما یہ علی تمنی والے میں عمل باطل کرنا جائز نہیں ہے۔ فرق ہو گیا نہیں ہو گیا؟ علی تمنی والا اور لائن فی الجنس میں فرق آ گیا نا۔ اب یہ 3 احکام اس علی کے لیے بتا دیا، اب وجہ بتا رہے بھائی کیوں ایسا ہے۔ سب سے پہلا حکم کیا بتایا؟ خبر کی ضرورت نہیں ہے، اس کی وجہ بتا رہے اما الاول، اما پہلا حکم خبر ضرورت نہ ہونے کی وجہ فَلِأَنَّهَا بِمَعْنَى أَتَمَنِّي، کیونکہ یہ علی اتمنی کے معنی میں ہے، وہ اتمنی لا خبر لہو، اور اتمنی کے لیے کوئی خبر نہیں ہے۔ اتمنی کے لیے خبر کی ضرورت نہیں ہے، معنی پورا ہوگا۔ اسم سے معنی مکمل ہوتا ہے تو خبر کی کیا ضرورت ہے؟ خبر کو تو چھوڑو، خبر جب تک معنی پورا نہ ہو تو خبر لاتے ہیں، جب معنی پورا ہے تو خبر کی ضرورت کیا ہے؟ بس حکم اول کی وجہ بتا دیا۔ وَأَمَّا الْآخَرَانِ، اما آخری 2 حکم، آخری 2 حکم کیا تھا؟ ایک تو محل کی رعایت کرنا جائز نہیں ہے، دوسرا حکم کیا تھا؟ ملغا کرنا جائز نہیں ہے۔ ان دونوں کی وجہ یہ ہے کہ فَلِأَنَّهَا بِمَنزِلَةِ اللَّيْتَةِ، کیونکہ یہ علی تمنی والا لیتا کے منزلت پر ہے۔ لیتا حروف مشلفہ لیتا کی جگہ پر آیا ہے، اور لیتا کے لیے محل کی رعایت کرنا بھی جائز نہیں ہے اور ملغا کرنا بھی جائز نہیں ہے، تو لیتا کا حکم اس پر بھی لاگو ہوگا۔ علی میں بھی ملغا کرنا بھی جائز نہیں ہوگا، محل کی رعایت کرنا بھی جائز نہیں ہوگا۔ وَهَذَا كُلُّهُ قَوْلُ سِبْوَيْهِ وَمَنْ وَافَقَهُ، اب یہ تمام باتیں علی تمنی کے لیے 3 خصوصی احکام بتایا ہے، وہ سب کے سب سیبویہ اور اس کے ماننے والوں کا قول ہے۔ من وافقہ، جو سیبویہ کی موافقت کرنے والے ہیں ان کی بات ہے۔ اب صاحب کتاب مصنف نے ابن ہشام نے اپنے رائے پیش نہیں کیا، شاید سیبویہ کو مان لیا انہوں نے۔ وَهَذَا كُلُّهُ، یہ سب کے سب قول سیبویہ ومن وافقہ، سیبویہ اور اس کے موافقت کرنے والوں کا قول ہے۔ اب اس گفتگو کی بنیاد پر اوپر والے شعر میں ترکیب کرنا چاہتے ہیں۔ علی تمنی کے لیے کیا مثال دیا تھا؟ دوبارہ اوپر دیکھو، علی عمر ولا مستطاع رجوعہ فیرعب ما اساءت ید الغفلات، ترجمہ تو ہم نے پہلے کیا تھا، دوبارہ ترجمہ کرنا ہے۔ علی، کاش کا معنی ہے تمنی کرے، کاش وہ زندگی جس نے منہ پھیر لیا ہے، مستطاع رجوعہ، کاش واپس آنے کی قدرت ہوتی۔ اب یہاں پہ علی کے لیے چونکہ خبر نہیں ہے تو علی تمنی ہے، عمرہ اس کے لیے اسم بن گیا، تو بات والا واللہ مستطاع رجوعہ ترکیب میں کیا ہے؟ تو کہہ رہے کہ یہ 2 جملے صفت لایا ہے، ایک واللہ جملہ صفت اول ہے، مستطاع خبر مقدم، رجوعہ مبتدا مؤخر جملہ دوم ہے، عمرہ کے لیے صفت قرار پائے گا، جملہ مکمل ہوگا۔ وعلی ھذا، اس بات کی بنا پر فیکون قولہ فی البیت، بس شاعر کا قول اوپر والے شعر میں مستطاع رجوعہ مبتدأ و خبرا علی التقدیم و التأخیر، مستطاع رجوعہ مبتدا خبر بن جائے گا، اما تقدیم و تاخیر کی بنیاد پر ہوگا، یعنی خبر مقدم ہوگا، مبتدا مؤخر ہوگا۔ اصل قانون کیا ہے؟ مبتدا پہلے خبر بعد میں آنا ہے نا، یہاں پہ الٹا ہو گیا ہے، خبر کو پہلے لایا ہے، مبتدا کو بعد میں لایا ہے، تو مستطاعون کو مبتدا نہیں کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ نکرہ ہے، خبر مقدم ہوگا، رجوعہ مضاف الیہ مبتدا ہوگا۔ والجملۃ صفۃ ثانیۃ علی اللفظ، اور یہ جملہ لفظ عمرہ کے لیے دوسری صفت ہوگی۔ اب کوئی پوچھے اس کی پہلی صفت کیا ہے تو کہہ رہے واللہ، واللہ پہلی صفت ہے،
ولا یولی یہ فعل فاعل ہے، یہ جملہ فعلیہ صفت اول ہے، مستتر رجوع دوسرا جملہ ہے، صفت ثانی ہے، دو صفت لایا ہے، ایک موصوف کے لیے دو صفت تو لا سکتے ہیں نا، کوئی منع تو نہیں ہے۔ اب یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ بعض علماء نے مستطاعن یہ خبر قرار دیا ہے یا نعت علی المحل، اس کے علا کے محل کے لیے نعت بنا دیا، تو صاحب کتاب کہہ رہے یہ غلط ہے، کیونکہ ہم نے ابھی بتا دیا علا کے اسم کے محل کی رعایت کرنا جائز نہیں ہے، کہا نہیں کہا؟ تو یہ پھر محل کو کیوں بتا رہے؟ اب محل کو کیوں نکال رہا ہے؟ محل کو تو ہم نے پہلے سے کینسل کر دیا، محل کی کوئی رعایت نہیں کرنا ہے۔ ولا یکون مستطاع خبراً، مستطاع کو علا کے لیے خبر قرار دینا بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ ہم نے پہلے سے کہا اس علا کے لیے خبر کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ ترکیب غلط ہے۔ او نعتن علی المحل، یا مستطاع علا کے محل کے لیے نعت قرار دینا یہ بھی نہیں ہے۔ ورجوہ مرفوع بہ علیہما، اور جب آپ نے مستطاع کو خبر بنا دیا یا نعت بنا دیا تو مرفوع بہ، وہ مستطاع کے ذریعے سے مرفوع ہوگا، علیہما ان دونوں ترکیب کی بنا پر، یعنی مستطاع کے لیے نائب فاعل بن جائے گا رجوعہ، مستطاع اسم مفعول ہے، اسم مفعول کے نائب فاعل بن جاتا ہے۔ تو صاحب کتاب کہہ رہے کہ اس طرح ترکیب غلط ہے، یعنی مستطاع کو علا کے لیے خبر بنانا بھی غلط ہے، اس طرح نہیں ہوگا، اور اس کے محل کے لیے نعت بنانا بھی غلط ہے، اور رجوع کو آپ نائب فاعل بنا دے، یہ غلط کیوں؟ لما بینا، کیونکہ ابھی ہم نے بیان کیا، کیا بیان کیا؟ اوپر بتا دیا نا، علا کے لیے خبر نہیں ہے تو اس کو خبر کیوں بناتے ہیں؟ اس کی خبر کی جب ضرورت نہیں ہے تو آپ مستطاع کو خبر نہ بناؤ بھائی۔ اور دوسرا حکم بھی ہم نے واضح بتا دیا، ولا یجوز مراعات محلھا مع اسمہا، علا کے محل اور علا اور اس کے اسم کے محل کی رعایت بھی جائز نہیں ہے، تو آپ اس محل کے لیے نعت کیوں بنا رہے ہیں؟ یہ غلط ہے، غلط کام نہ کرو برائے مہربانی، جو نحویین نے بتایا اس پر عمل کرو، آپ اپنی مرضی سے اپنی جیب سے ترکیب نہ کرو۔ ہاں صاحب کتاب نے رد کر لیا، لما بینا، اس وجہ سے جو ہم نے ابھی بیان کیا، اسی بنیاد پر علا کے لیے خبر بھی نہیں ہے اور اس کی محل کی رعایت بھی جائز نہیں ہے۔ بس علا کے 4 اقسام کی گفتگو یہاں تک ختم ہو گئی۔ علا کا آخری قسم الخامس العرض والتحزیز، علا عرض اور تحزیز کے لیے ہے، ومعناہما طلب الشیء، اور ان دونوں کا مطلب کسی چیز کو مانگنا ہے، ولیکن العرض طلب باللین، لیکن عرض نرمی سے طلب کرنے کا معنی ہے، والتحزیز طلب بحث، لیکن تحزیز کا معنی ہے سختی سے طلب کرنا، بس یہ نرمی اور سختی میں فرق ہے، باقی مانگنا تو ہے۔ ہاں ابھی ہم نے مثال دیا تھا، جب کوئی کسی سے مال چھینتا ہے تو برائے مہربانی کر کے تو نہیں مانگتا ہے۔ ہمارا ایک شاگرد تھا کراچی میں، وہ کہانی سنا رہا تھا کہ وہ کراچی میں بازار میں جا رہا ہے، 2-3 طالب علم ساتھ ہیں، تو پیچھے سے موٹر سائیکل والا ڈاکو آیا، روکا ان کے پاس، کہا موبائل نکالو بھائی دے دو، آپ کون ہو، کیا کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہم مدرسے میں پڑھتے ہیں۔ تو ڈاکو نے طلاب کی عزت کیا، بھائی سختی سے نہیں مانگا بلکہ برائے مہربانی موبائل دے دو۔ تو انہوں نے کہا نہیں ہے، جھوٹ بولا تھا نا، نہیں دینے کے لیے، ہمارے پاس موبائل نہیں ہے۔ تو وہ ڈاکو مان لیا ٹھیک ہے نہیں ہے، تو تھوڑا ڈاکو آگے گیا تو ایک کے موبائل میں رنگ آیا، فون آیا، تو پھر واپس آ کے ڈاکو نے ان کی پٹائی کر لیا، آپ طالب علم بن کے جھوٹ بولتے، ہم نے تو آپ لوگوں پر اعتبار کیا تھا، ابھی پتہ چلا تم بھی جھوٹ بول رہے ہیں، تو اب ٹھپڑ مار کے چھین کے لے گیا۔ اب یہاں طلب بحسن ہو گیا، سختی سے طلب کیا، پہلے نرمی سے طلب کیا، انہوں نے جھوٹ بولا، بعد میں جب ان کو پتہ چل گیا کہ یہ جھوٹ بولا ہے تو 2-3 تھپڑ بھی کھلا کے چھین لیا۔ اب یہ فرق آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ وَتَخْتَصُّ عَلَىٰ هَٰذِهِ بِالْفِعْلِيَّةِ، اور یہ علی جملہ فعلیہ کے ساتھ خاص ہے،
بس یہ تحجیج والا اسم پر داخل نہیں ہوگا، فعل کے ساتھ ہے نہ ہو۔ مثال قرآن کی آیت کی مثال دے رہے، ایک کہانی کی طرف اشارہ ہے، حضرت ابراہیم کا قصہ ہے، سورہ زاریات، سورہ زاریات نہیں، سورہ توبہ آیت نمبر 13 ہے، نیچے حاشیے میں حوالہ دیا ہے۔ فجاء بعجل سمین فقربه الیہم قال الا تأکلون، یہ ایک آیت۔ دوسری آیت بھی مثال دیا، الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانہم، دو مثالیں دی ہے، ایک عرض کی مثال ہے، ایک تحجیج کی مثال ہے، دونوں دی قرآن کی آیت کی مثال دیا ہے۔ ایک طلب بلین، نرمی سے طلب کرنا، یہ بھی مثال دیا۔ یہ سورہ زاریات والی آیت ہے، اور نیچے والی آیت سورہ توبہ کی آیت ہے۔ فجاء بعجل سمین، حضرت ابراہیم نے ان مہمانوں کے پاس ایک موٹا بچھڑا پکا کے لایا۔ عجل کہتے ہیں بچھڑے کو، سمین یعنی موٹا بچھڑا ذبح کر کے کباب بنا کے لایا۔ فقربہ الیہم، حضرت ابراہیم نے اس گوشت کو ان کے نزدیک کیا۔ قال الا تأکلون، پھر حضرت ابراہیم نے فرمایا برائے مہربانی کیوں نہیں کھاتے، کھاؤ، مہمانوں سے کہا۔ تو وہ تو نہیں کھانے والے تھے، کیونکہ وہ فرشتے تھے۔ اللہ نے خوبصورت جوانوں کی شکل میں حضرت ابراہیم کے پاس بھیجا تھا تاکہ قوم لوط پر عذاب نازل کرے، کیونکہ قوم لوط ایسی برائی میں مبتلا تھے جو کبھی دنیا میں پہلے بھی نہیں ہوا، بعد میں بھی کبھی کبھار ہو، لیکن مسلسل ایک پوری قوم اس برائی میں مبتلا ہو، یہ تو نہیں ہے نا۔ تو یہ ہم جنس پرستی تو آج کل دنیا میں عام ہو رہی ہے، یہی کام ان کا کام تھا۔ تو حضرت لوط نے اپنے قوم کو بہت سمجھایا، لیکن انہوں نے نہیں مانا۔ تو حضرت لوط نے اللہ سے دعا مانگی ان پر عذاب نازل کرے۔ تو اللہ نے چند فرشتے پہلے حضرت ابراہیم کے پاس بھیجا، پھر حضرت ابراہیم سے اجازت لے کر لوط تو ایک اور جگہ پر تھا نا، حضرت ابراہیم تو بڑا پیغمبر نبی تھا، اور ان کی طرف سے حضرت لوط ایک علاقے کا نبی بن گیا تھا اللہ کی طرف سے۔ تو وہ مہمان کی شکل میں آیا، تو حضرت ابراہیم مہمان نوازی میں تو مشہور تھے۔ تو مہمان پہنچے تو انہوں نے فوراً اپنی زوجہ سے کہا ایک بچھڑا ذبح کرو اور کباب بناؤ۔ کباب بنا کے ان کے پاس لایا اور کہا کھاؤ مہربانی کر کے، تو وہ نہیں کھایا۔ تو حضرت ابراہیم ڈر گئے، خیفہ، وہ ایک اور آیت میں آیا ہے، شاید اسی آیت کے ساتھ ہے، فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً، حضرت ابراہیم کو اندر سے ڈر لگا، شاید یہ دہشت گرد تو نہیں آیا حملہ کرنے کے لیے۔ تو فرشتوں نے کہا نہیں، آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، تاکہ لوط کے قوم پر عذاب نازل کرے۔ پھر وہ لوط کے شہر میں پہنچا تو حضرت لوط کی زوجہ خراب عورت تھی، انہوں نے چھت پہ جا کے آگ لگا دی تاکہ دوسروں کو بھی اعلان کرے، کیونکہ مہمان آئے تو وہ مہمان نوازی کے لیے آتے تھے۔ تو وہ قوم لوط جو ہے لوط کے گھر میں آئے، حضرت لوط پریشان ہو گئے، اب مہمان بھی آ گئے، اب مہمانوں کی بے عزتی ہونے والی ہے۔ تو یہ پوری کہانی قرآن میں ہے۔ بہرحال پھر اس کے بعد جو ہے فرشتوں نے ان کو اندر کر کے واپس چلے گئے۔ پھر رات کے ٹائم پر دوسرے لوگوں کو دعوت دے دی، سب کو دعوت دے کر آیا ہے نا، خوشیاں مناتے ہوئے۔ تو خلاصہ یہ لمبی کہانی ہے، قرآن میں اس کی کہانی تفصیل سے ہے۔ تو خلاصہ یہ کہانیاں فقط کہانی کے حد تک نہیں ہے نا، یہ عبرت کے لیے ہے، تاکہ کوئی بھی اس برائی میں مبتلا ہو تو اللہ کا عذاب نازل ہو کر رہے گا۔ یہ گناہ کبیرہ میں سے سب سے بڑا گناہ کبیرہ ہے، جس کی سزا شریعت میں 3 قسم کی سزا معین ہوا ہے۔ ایک تلوار سے مارنا، ایک دفعہ بلندی سے گرانا ہے، اگر اس گناہ ثابت ہو جائے شریعت میں، اگر یہ گناہ ثابت ہو تو اس کی سزا ہے بہت سخت۔ تیسرا جو ہے آگ میں جلانا ہے، زندہ جلانا پڑے گا ایسے لوگوں کو۔ پتھر سے مارنا وہ زنا والا ہے،
اچھا یہ کیا ہے؟ زنا یہ تو ابھی ہم نے سمجھا نہیں ہے، بس ابھی ہم کیا کریں دوبارہ تفصیل بتانا. یہ لواط کہتے ہیں نا، لواط اسی لوط سے ہے، یعنی مرد کے ساتھ بد پھیلی کرے، بس اس سے زیادہ ہم وضاحت نہیں کر سکتے. تو یہ زنا سے بھی بدتر ہے نا. ہاں زنا تو ایک ممکن ہے فطری عمل جو عورتیں مردوں کے لیے پیدا کی گئی. لوط علیہ السلام کی بیوی تو اپنے لیے تو نہیں مانگ رہے تھے نا، وہ ان کو خبر دینا تھا بھائی یہ مہمان آئے، تم لوگ آ جاؤ بس جشن منانے کے لیے. کیونکہ وہ جاسوس تھی. تو پھر وہ ان کو پتہ چل گیا لوط کے گھر میں مہمان آیا ہے، اس لیے وہ آ گئے تھے. ہاں اپنے لیے تھوڑا ہے. ہاں وہی ہے نا، بہت بری عورت تھی اس لیے وہ عذاب میں گرفتار ہو گئی. بس اس آیت میں شاید مثال الا تاکلون میں ہے. الا میں الا عرض کے لیے ہے. حضرت ابراہیم نے مہمانوں سے نرمی سے کہا کیوں نہیں کھاتے ہیں، برائے مہربانی کھاؤ، کھانے کی خواہش کی. اور دوسری آیت میں الا تحزیز والے سختی سے الا استعمال ہوا ہے. الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانہم، کیوں تم لوگ کیوں نہیں لڑتے ہیں ان لوگوں سے جنہوں نے اپنے عہد و پیمان توڑا ہے. تو اللہ جہاد کرنے کو سختی سے مانگ رہا ہے. تم لوگ کیوں جہاد نہیں کرتے ہیں ان لوگوں سے یا اس قوم سے نکثوا ایمانہم، جنہوں نے تمہارے ساتھ جو وعدہ کیا تھا وہ توڑ دیا. جو وعدہ خلافی کرنے والا ہے ان سے لڑو، کیونکہ مشرکین نے صلح حدیبیہ میں 10 سال تک پیغمبر سے جنگ نہ کرنے کا انہوں نے عہد و پیمان باندھا. صلح حدیبیہ مشہور ہے نا. بعد میں انہوں نے مکہ والوں نے انہوں نے خود توڑا. انہوں نے چھپ کے دہشت گردانہ حملہ کر کے کچھ اصحاب کو شہید کیا، ناامنی پھیلایا. تو اللہ نے جہاد کا حکم دیا. اب ان کا بیڑا غرق کرنا ہے. فتح مکہ اس کے بعد ہو گیا ہے، کیونکہ جب انہوں نے عہد توڑا، جنگ بندی کی خلاف ورزی کی، تو پیغمبر نے حملہ کیا اور مکے پر قبضہ کیا. یہاں سے کس چیز کی عذاب پہ رہی تھی؟ کیا قوم لوط کا تو زمین کو اوپر کر کے الٹ کیا تھا نا، زمین کو الٹا کیا تھا. ہاں سب پوری زمین کو اوپر اٹھا کے پھر اوپر سے اس طرح الٹ کیا، تو پھر سب مر گئے نا. پھر اس کے بعد حضرت لوط تو باہر نکلنے کا حکم دیا تھا نا. وہ بھی قرآن میں ہے کہ حضرت لوط سے کہا کہ صبح ہونے سے پہلے آپ اپنے خاندان کے ساتھ نکل جائے. ہاں اور اپنی زوجہ کو بھی ساتھ لے کر نکلے، لیکن پیچھے نہیں دیکھنا ہے. ہاں پھر اس کی زوجہ نے، کیونکہ وہ خراب تھی نا، اس لیے پیچھے دیکھ لیا تو وہ تو ادھر رک گئی. باقی آگے نکل گئے. ہاں وہ بھی مر گئی نا، کیونکہ وہ بھی خراب عورت تھی. خراب عورت تھی اس لیے برم کے ساتھ وہ بھی مر گئی، عذاب الہی مبتلا ہو گئے. باقی حضرت لوط اور اس کی جو خاندان ہے وہ بچ گئے، ان کو نکالا ہے. اچھا یہ ہو گیا اللہ کی پوری تفصیل. اس کے بعد اللہ بھی ایک لائن ہے، تنبیہن بھی ایک لائن، 2 لائن ہے. اس کو پڑھیں گے. اس کے بعد اللہ تک ہمارا اسٹاپ ہوگا. ہاں گاڑی کو ادھر روکنا پڑے گا. اگر یہ غلط جگہ پر روکے تو ٹریفک والا آ کے اٹھا کے پھینک دیں گے. ہاں چھوٹی جگہ ہے نا، یہ جگہ کم ہے. اللہ حرف تحجیز. اللہ یہاں پہ شدت کے ساتھ ہے. اللہ حرف تحجیز ہے. تحجیز کا معنی ابھی بتایا نا، طلب بحسن، سختی سے طلب کرنا. مختص بالجمل الفعلیت الخبریہ. اللہ تحجیز بھی جملے فعلیہ خبریہ کے ساتھ خاص ہے. کسائر ادوات تحجیز، جس طرح دوسرے ادات تحجیز بھی جملے فعلیہ کے ساتھ خاص ہے. یعنی جو بھی ادات تحجیز ہوگا وہ فعل کے ساتھ خاص ہوگا، اسم پر داخل نہیں ہو سکتا. یہ بحث ختم. اس کے بعد تنبیہ. اس اللہ کے بارے میں ایک نکتہ ہے، وہ یہ ہے، لیس من امثلۃ اللہ التی فی انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعلو علیہ. تنبیہون میں کہہ رہے ہیں کہ قرآن کریم میں سورہ نمل آیت نمبر 29 سے 31 تک 2-3 آیت ہے جس میں حضرت سلیمان اور بلقیس کا واقعہ ہے. اس میں ایک اللہ ہے نا، یہ اللہ تحجیز والا نہیں ہے. اس کو بھی آپ تحجیز نہیں سمجھو، بلکہ یہ ان اور لا دونوں مل کر اللہ ہو گیا ہے. ان لا ہے نا، ان لا، پھر نون کو لام میں تبدیل کیا، لام میں ادغام کیا تو اللہ ہو گیا ہے. تو یہ تحجیز والا نہیں سمجھو آپ. ہاں جو بھی اللہ ہے وہ تحجیز نہیں ہوگا. بس اس کی آگاہی ہے، اس بات کی طرف توجہ دلاتے ہیں. قرآن کریم میں جو اللہ ہے وہ اللہ تحجیز والا نہیں ہے.
لیس من امثلۃ اللہ، اللہ کی مثالوں میں سے نہیں ہے، التی وہ اللہ جو قرآن کی آیت میں ہے کہ انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعلو علیہ، بے شک اللہ کے نام سے جو بڑا رحمان الرحیم ہے تم میرے اوپر چڑھائی نہ کرو۔ یہ کس نے لکھا ہے؟ حضرت سلیمان نے بلقیس کے نام پر خط لکھا ہے، تو خط کے شروع میں بسم اللہ لکھا ہے۔ ہاں، ابھی ایک سوال جو عام کرتے ہیں نا کہ وہ کون سا سورہ ہے جس میں 2 بسم اللہ ہے، تو یہی سورہ نمل ہے۔ سورہ نمل کی شروع میں بسم اللہ ہے اور درمیان میں بھی بسم اللہ ہے۔ درمیان والا بسم اللہ کس مناسبت سے ہے؟ حضرت سلیمان کے اس خط کی مناسبت سے ہے جس میں حضرت سلیمان نے بلقیس کے نام پر خط لکھا، کیونکہ بلقیس سبا، ملک سبا میں حاکم تھی عورت۔ پھر اس کی کہانی بھی قرآن میں تفصیل آیا ہے کہ ایک دفعہ حضرت سلیمان کہیں جا رہے تھے تو ہدہد جو پرندہ ہے وہ غائب ہو گیا۔ ہدہد دیکھا ہے، اس کی سر پر ایک تاج ہوتا ہے نا، پھر وہ واپس آیا تو حضرت سلیمان نے پوچھ گچھ کیا تم کہاں چلا گیا؟ تو ہدہد نے کہا میں ایسے ملک میں پہنچا جہاں پہ ایک عورت حکومت کر رہی ہے اور وہ خدا کو نہیں ماننے والی ہے، بت پرستی کرنے والے ہے۔ پھر حضرت سلیمان نے اس کے نام خط لکھا، تم میری اطاعت میں آ جاؤ اور اسلام قبول کرو، اللہ کو مانو، ورنہ تمہارے اوپر میں حملہ کروں گا۔ کیونکہ حضرت سلیمان بڑا بادشاہ بھی تھا، نبی بھی ہے، بادشاہ ہے، پورے دنیا پر حکومت کرنے والے حاکموں میں سے ایک حضرت سلیمان ہے، جس کے ملکیت میں جن و انس سب جو ہے اس کے اطاعت کرنے والے تھے۔ حضرت سلیمان کے تخت جو ہے ہوا اڑا کے لے جاتے تھے، ہوا، اور جن جو ہے حضرت سلیمان کے لیے کام کرتے ہیں، تو ایسی حکومت تھی۔ تو پھر اس خط میں حضرت سلیمان نے یہ جملہ لکھا ہے، اللہ تعلو علیہ، اے عورت تم میرے اوپر علو نہ کرے۔ علو کا معنی یعنی حملہ، چڑھائی نہ کرے۔ پھر کیا ہوا؟ اس کے بعد حضرت سلیمان کا خط آیا تو بلقیس نے خط میں دیکھا اور اپنے مشیروں کو جمع کر کے مشورہ لیا کیا کرنا چاہے، اس سلیمان کے ساتھ لڑائی کرے یا صلح کرے۔ تو انہوں نے مشورہ دیا کہ خود بلقیس نے خود کہا کہ لڑائی نہیں کرنا چاہے، کیونکہ کوئی بادشاہ دوسرے ملک میں داخل ہوتا ہے تو اس کے وَجَعَلُوا عِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً، اگر ان پر وہ فتح حاصل کرے تو سب کو خوار و ذلیل کرے گا۔ اس لیے میں حضرت سلیمان کے خدمت میں تحفہ بھیجتی ہوں، ہدیہ بھیج دیا اس نے۔ پھر بعد میں اس کو بلا کے اپنے محل میں لایا، پھر اس کی لمبی کہانی قرآن میں ہے، آپ قرآن پڑھتے ہوئے ترجمہ کے ساتھ پڑھو تو سمجھ میں آ جائے گا۔ شاید مثال اللہ میں ہے تو یہ اللہ تحزیز نہیں ہے، بل ہذہ کلمتان، بلکہ یہ اللہ 2 کلمہ ہے۔ 2 کلمہ کیا ہے؟ ان ناصبہ ولن نافیہ، ایک ان ناصبہ اور لا نافیہ ہے، یا ان مفسرہ ہے۔ ان کے بارے میں 2 احتمال ہے، ان نافیہ، ان ناصبہ بھی ہو سکتا ہے، ان مفسرہ بھی ہو سکتا ہے، ولن ناہیہ اور لا ناہیہ بھی ہو سکتا ہے۔ ان لا سے اللہ بن گیا ہے، بس اللہ کی یہ بات ختم ہو گئی ہے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔